فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. سورہ نحل کی جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں، صرف ایک جملے میں اگر میں بیان کرنا چاہوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر ہے، یاد دہانی ہے۔ اللہ پر ایمان جو ہونا چاہیے اس میں مزید اضافے کا اگر کوئی سبب بن سکتا ہے تو ان نعمتوں کا احساس ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہیں۔ اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ سورہ مبارکہ تذکیر بآلاء اللہ کے اعتبار سے قرآن حکیم کا ذروہ سنام ہے۔ جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی اس سے ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی ضرورت کی ہر شے یہاں فراہم کر دی۔ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ضرورت ہے، ہوا میں آکسیجن موجود تھی۔ زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، لہذا پانی کے لیے کتنے ہی منبع ہیں، کتنے ہی سرچشمے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ آسمان سے بارش کی شکل میں ہے، پھر یہ کہ نہروں کی شکل میں ہے، پہاڑوں پر برف جمتی ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ میلٹ ہوتی ہوئی جو ہے دریاؤں کی شکلوں میں، چشموں کی شکلوں میں پہنچ جاتی ہے۔ پھر انسان کے زندہ رہنے کے لیے خوراک ضروری تھی، لہٰذا ہر نوع کی خوراک اللہ نے پیدا کر دی۔ سبزیاں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، میوے بھی ہیں، غلہ اور اجناس بھی ہے۔ اور اسی کا ذکر ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا بھی تھا کہ اسی ضمن میں خاص طور پر مویشیوں کا ذکر کیا گیا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها، کہ کہنے کو تو ایک شے ہے مویشی، لیکن یہ کہ اس سے کیسے کیسی منفعت تم حاصل کر رہے ہو۔ پینے کے لیے جو بہترین غذا جس کا آج بھی اس سے بہتر کوئی غذا جو ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، دودھ، وہ اللہ نے مویشیوں کے اندر پیدا کر دیا تمہاری خوراک کے لیے۔ پھر اس کا گوشت تم کھاتے ہو، انسان کی ضرورت ہے، اسے ایک پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اینیمل پروٹین، گوشت فراہم کر دیا۔ پھر اس کی کھالوں کا جو ذکر کیا گیا کہ اس سے بھیڑ کی کھال کا جو ہے اس کے اون سے تم اپنا لباس بناتے ہو۔ پھر یہ کہ اسی طرح جو اونٹ کا پشم ہوتا ہے، جو گردن کے قریب کے نرم بال ہوتے ہیں، اس سے تم اپنی زینت کا سامان بناتے ہو۔ پھر اور مختلف بال ہیں جن سے تم اپنے لیے کمبل جو ہے اور خیمے بنا لیتے ہو۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں پیدا کر دیں۔ پھر تمہارے لیے پناہ گاہیں بنا دیں۔ پہاڑوں کے اندر غار ایسے ہیں کہ اگر کوئی درندہ تم پر حملہ آور ہو تو تم اس میں پناہ لے سکتے ہو۔ موسم کی جو بھی سختی ہے، جو گرمی ہے، جو شدت ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ نے سائے بنا دی جس کا ذکر کیا گیا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، لقودق صحرا ہے، انتہائی سورج جو ہے وہ بھی جسے آپ کہیے آگ اگل رہا ہے، وہاں کسی کو اگر کوئی درخت کا سایہ فراہم ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی۔ تو یہ تمام نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے کیا گیا، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انسان کا المیہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے خوب اچھی طرح بہرہ مند ہونے کے باوجود اللہ کا ناشکرا ہے۔ سورہ عادیات کے اندر جو مثال دی گئی تھی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، مکی دور کی صورتوں میں سے، اولین دور کی صورتوں میں سے، تو بالآخر کیا کہا گیا؟ یہ گھوڑے کے جو تمہاری
گویا کہ حفاظت کا سامان کرتے ہیں، تمہیں اپنے پیٹھ پر سوار کر کے دشمن کی صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں، پھر اپنے پاؤں کو زمین پر مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، تم ان کے خالق نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود وہ تمہارے چشم و ابرو کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا گیا ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے۔ رب وہ کہ جو انسان کا خالق ہے، مالک ہے، اس کا ضرورت رساں ہے، حاجت روا ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کر دی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لیکن اس کے باوجود انسان اللہ کا ناشکرا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت کم ہی ہیں کہ جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شکر جو ہے صرف الحمدللہ کہہ دینا نہیں ہے، یہ قولی شکر ہے، کل تعریف کل شکر اللہ کی ذات کے لیے۔ اصل میں تو انسان کا سراپا اللہ کے سامنے مجسم تشکر بن جانا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا، جسے شکر بالقلب بھی کہہ سکتے ہیں، جسے شکر بالجوارح بھی کہہ سکتے ہیں، اصل شے تو یہ مطلوب ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم وہ ہے کہ جو میرا شکر گزاری کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا تھا آخر میں یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں اللہ کی ان تمام نعمتوں کو، جس سے بڑا مستفید ہو رہے ہیں، بہرہ مند ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کو ماننا ان سے گویا کہ ان کی حاشیہ خیال سے دور ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور نتیجہ کیا ہے؟ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ناشکرے ہیں اور کافر ہیں۔ فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، آج کا درس جو ہمارا ہے اس میں پہلی آیت یہی ہم نے پڑھی تھی، لیکن یہ مضمون اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا، بالکل یہی انداز ہے بالکل آغاز کا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جس دن ہم ہر گروہ میں سے، ہر فرقے میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے انکار کیا تھا اس گواہ کا، اس کی دعوت کو رد کر دیا گیا تھا، انہیں کوئی اجازت نہیں دی جائے گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے کوئی معذرت قبول کی جائے گی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ استعتاب آتا ہے عربی زبان میں کسی شخص کے سامنے جا کر اپنی جو زیادتی ہے اس کا اعتراف کر لینا اور اس کو راضی کر لینا۔ ایک تو یہ معاملہ ہے کہ آپ نے کسی پر ظلم کیا، آپ چلے گئے اس کے پاس جا کر اپنا جو بھی آپ کا جرم تھا اس کی معافی مانگی، لیکن یہ کہ اس نے قولاً آپ کو معاف بھی کر دیا لیکن اس کا دل صاف نہیں ہوا۔ لیکن استعتاب کے اندر گویا کہ انسان کا دل بھی اس کے بارے میں صاف ہو جائے، تو پوری کوشش کریں گے کسی طرح قیامت کے دن اپنے رب کو، اللہ کو راضی کر لیں، اپنے تمام جرائم کی توبہ کر لیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ توبہ کا موقع تو انسان کو اس دنیا میں فراہم ہوتا ہے، اس دنیا سے جب وہ عالم آخرت شروع ہوتے پھر توبہ کا کوئی معاملہ نہیں۔ وہی مضمون یہاں بیان کیا گیا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، جس دن ہم ہر گروہ میں سے، ہر امت میں سے ایک گواہ ان کے مد مقابل کھڑا کریں گے۔ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ شہادت علیٰ کا صیغہ اکثر و بیشتر آتا ہے کسی شخص کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ آپ میں سے بہت سے حضرات نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ ایک موقع پر حضور نے ان سے فرمائش کی تھی کہ ذرا مجھے قرآن سناؤ، بہت اچھا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ کو پڑھ کر سناؤ؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، دوسرے سے سن کر مجھے خاص لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری میں روایت موجود ہے کتاب التفسیر کے اندر، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی آیات شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَجِئْنَا عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس دن کیا گزرے گی، کیا ہوگا اس دن کے جس دن ہم ہر گروہ یا ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ جس نبی یا رسول کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا اس کو بطور گواہ کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور آپ کو ان لوگوں کے خلاف ہم گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو عَلَى هَؤُلَاء کے بارے میں تین آراء جو ہیں ہمارے مفسرین نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلی رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے جس نبی اور رسول کو بھیجا وہ گویا کہ اپنی امت کے لیے گواہ کے درجے میں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نبیوں اور رسولوں کے لیے گواہ کھڑے ہوں گے کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ ہدایت، جو ایک زنجیر قائم کی تھی جس میں وحی آتی رہی نبیوں اور رسولوں تک، اللہ کا پیغام، اللہ کی شریعت لوگوں تک پہنچتی رہی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ وہاں یہ ایک امتیازی شان حاصل ہوگی کہ آپ تمام انبیاء اور رسول پر گواہ بن کر کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ گواہی ان کے خلاف نہیں ہوگی، بلکہ یہ گواہی ان کے حق میں ہوگی
کہ گویا کہ یہ بھی اسی سلسلۃ الذہب کی کڑی ہیں، وہ جو ایک سونے کی زنجیر اللہ تعالیٰ نے قائم کی تھی حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کی مختلف کڑیاں، جس میں کی آخری کڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں وہ امتیاز دیا جائے گا کہ تمام انبیاء اور رسول کے لیے گویا کہ سردار کا درجہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو آگے الفاظ ہیں کہ جب وہ اس آیت پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک، اب رک جاؤ۔ اس کے بعد جب بھی انہوں نے اپنی گردن اٹھا کر حضور کو دیکھا، ظاہر ہے کہ وہ گردن جھکائے قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تو جن لوگوں نے اس کی یہ تعریف کی، اس کی جو ہے یہ معاملہ کیا ہے کہ یہاں تمام انبیاء اور رسول کے اوپر گویا کہ سرداری کا فریضہ انجام دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں وہ مراد لیتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جو ہے وہ برآمد ہوئے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے تھے وہ خوشی کی بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور رسولوں کو پر گویا کہ بطور سردار ایک گواہ کے کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن ایک دوسری رائے اس کی جو ہے یہ کہ آپ کو مشرکین مکہ جو آپ کے مخاطبین تھے، اس لیے کہ ترجمہ اگر آپ کریں گے شہیدن علی ہؤلاء، ان لوگوں پر ہم گواہ بنائیں گے، تو یہاں گویا کہ فوری طور پر انسان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جو آپ کے مخاطبین تھے، جو گویا کہ مکہ میں رہنے والے تھے، ان کے خلاف حضور گواہی دیں گے کہ میں نے اپنے رب کا پیغام جو ہے پوری طرح کھول کر ان تک پہنچا دیا تھا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور تیسری شے مراد یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت پر گواہ بنا کر کھڑے کیے جائیں گے، اس لیے کہ آپ کی رسالت جو ہے وہ تو دائمی ہے، تا قیام قیامت ہے۔ آپ کی بعثت کے جو دو پہلو آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، بعثت خصوصی آپ کی الی اہل عرب تھی، اہل عرب کی طرف، اور لیکن یہ کہ فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو گویا کہ آپ کی رسالت جو ہے وہ تو دائمی ہے، تا قیام قیامت رہے گی۔ اس حوالے سے گویا کہ پوری نوع انسانی حضور کی امت دعوت میں شامل ہے، جس تک اللہ کے رسول کی دعوت پہنچنی چاہیے، جن تک پہنچ گئی وہ امت اجابت بن گئے، جنہوں نے گویا کہ اسلام میں جو شامل ہو گئے، اسلام کا حلقہ جو اپنے گلے میں ڈال لیا، وہ امت اجابت ہے، جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ ہمیں تو یہ نعمت جو ہے گھر بیٹھے بٹھائے حاصل ہو گئی، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو مسلمان کہلائے۔ یہ الگ بات ہے کہ قول و فعل کا تضاد اور نفاق کی جو اور بہت سی علامتیں میں ہمارے اندر جو ہے بدرجہ اتم موجود ہے۔ اپنی سوسائٹی کے کسی حصے کا کراس سیکشن اگر آپ کاٹ لیں تو وہی وعدہ خلافی موجود ہے، جھوٹ بولنا موجود ہے، بے حیائی فحش کی گفتگو کرنا موجود ہے، اور پھر یہ کہ عمارت میں خیانت کرنا، جو 4 علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی گنوائی تھی، یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہم امت اجابت میں ہیں کہ ہم نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ تینوں مفاہیم اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسل پر گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا، گویا کہ یہ امتیازی مقام حضور کو حاصل ہوگا۔ لہذا حضور کی آنکھوں سے جو اس وقت آنسو رواں ہوئے تھے تو وہ خوشی کے آنسو تھے، ایک تفسیر کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں تک دونوں معاملات دوسرے ہیں، امت کے خلاف گواہی کہ کہنے کو تو یہ امت وہ تھی کہ جس نے میری اس دعوت کو قبول کیا، یا جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی بنیاد پر مسلمان کہلائی ہے، لیکن یہ کہ اس دین کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، رسول کے احکامات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لہذا خلاف گواہی دینے والی بات ہوگی۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ فرقان میں بیان کی گئی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے کہ میری قوم، یہاں مراد صرف وہ اہل قریش نہیں تھے، اہل مکہ نہیں تھے، بلکہ اکثر و بیشتر تفاسیر میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہاں مراد ہے میری امت نے، کہ میری امت نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لہٰذا یہ مجرم ہے، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی حدیث کو، اسی مفہوم کو ایک حدیث میں بھی بیان کیا گیا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص کا میری سنت سے کوئی سروکار نہیں ہے، جس کے نزدیک میرا اسوہ، میری سنت، میرا طرز زندگی آئیڈیل نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اسے جان لینا چاہیے، کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وہاں سورہ فرقان میں جو فرمایا گیا کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وہاں صرف وہ قوم مراد نہیں ہے جس کی طرف حضور کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، بلکہ یہاں مراد گویا کہ پوری امت ہے، کہ میری امت نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر دیا تھا۔ تو یہ تینوں مفاہیم یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ وجئنا بشہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جو ہر شے کی وضاحت کر رہی ہے۔ یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم جو ہے کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے بایولوجی بھی ہو اور اسٹرانومی بھی ہو
اور جو ہے اور تمام جو علوم جن سے ہم واقف ہیں ان تمام کی تفسیر موجود ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ تمام مضامین کو کچھ نہ کچھ اسے ٹچ ضرور دیا گیا، اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ قرآن پر خواہ کتنا ہی اعتراض کرنے والے ہوں، لیکن اس حقیقت کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ سائنٹیفک جتنی بھی دریافتیں ہیں ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں جو قرآن حکیم کی کسی آیت کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، ہر ایک کے ساتھ ایک نہ ایک گویا کہ اس کے ساتھ مطابقت موجود ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن حکیم میں اگر یہ کہہ دیا گیا تھا کل فی فلک یسبحون، یہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں بڑے بڑے کرے جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار کے اندر گردش کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ آج 1400 برس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ ہر ایک کرے کا ایک خاص مدار ہے، اس مدار سے ذرا ادھر سے ادھر ہوگا تو اس کائنات کے اندر بہت بڑا تصادم پیدا ہو جائے گا۔ وہ تمام جتنے بھی فورسز ایک دوسرے جو جتنے کرے آپس میں ایک دوسرے کو گویا کہ اس کی وجہ سے توازن کے اوپر ان فورسز کی وجہ سے وہ پورا کا پورا نظام جو ہے بالکل درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن میں فرمایا گیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، آج ہمیں معلوم ہے کہ زندگی جو ہے وہ پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے اس بات کو آج سے 1400 برس پہلے بیان کر دیا گیا تھا۔ تو قرآن حکیم میں جتنے بھی حقائق بیان کیے گئے ہیں جسے کسی نہ کسی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سائنسی جو بھی توجیہات ہیں ان کے ساتھ کوئی مس ہے، اس میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جو قرآن کی تعلیمات یا قرآن کے اندر جو شے بیان ہوئی ہے اس کے کہیں خلاف جا رہا ہو، اس کے عین مطابق نہ ہو۔ تو وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کے بارے میں گویا کہ مبادیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ طبیان کا لفظ آتا ہے وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کرنا، لیکن کھول کر تو قرآن حکیم نے شریعت کے احکامات کو بیان کیا۔ عائلی نظام ہے، اس کی ایک ایک بات جسے آپ کہیے ایک ایک پرت جو ہے اس کو کھول کر قرآن نے بیان کیا ہے، اور پھر اس کے اندر جو بھی پھر یہ ہمارے معاشرتی جو احکامات ہیں ان کو پوری طرح بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھے کہ قرآن حکیم کو سائنس کی کتاب ہے اور اس میں مختلف چیپٹرز ہیں اور ہر چیپٹر کے اندر جو ہے سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے اس عنوان کے تحت کہ جس کے تحت وہ چیپٹر آیا ہے۔ یہاں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک دلائل کا معاملہ ہے جسے ہم ادلہ اربعہ کہتے ہیں، تو سب سے بڑی سب سے روشن دلیل تو قرآن ہے۔ ظاہر ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن میں بیان فرما دیا۔ قرآن کے بعد جو دوسری شے آتی ہے وہ سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، احادیث، گویا کہ یہ دوسری دلیل بن گئی۔ شرعی احکامات کی جب بھی بحث ہوگی تو ان دلائل کے اندر رہتے رہتے کوئی شے جو ہے وہ مستنبط کی جائے گی، کسی نتیجے تک پہنچا جائے گا۔ سب سے بنیادی شے قرآن، پھر سنت، حدیث، آپ کی سیرت، اور ظاہر ہے کہ اس میں احادیث کے اندر بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، جس میں بہت سی وہ بھی ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یہ ضعیف حدیث ہے، یہ موضوع حدیث ہے، اور احادیث کے ذخیرے کے اندر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں احادیث ایسی تھی کہ جو گھڑ کر شامل کر دی گئی۔ لیکن پھر ہمارے محدثین نے جب اس کے اوپر عرق ریزی سے کام کیا تو ان تمام کو الگ کر دیا گیا کہ یہ تو موضوع ہیں، یہ ضعیف ہے۔ کسی روایت کے اندر کہیں کوئی جھول نظر آ گیا، روایت کا جو طویل سلسلہ ہے اس کے کسی راوی سے کوئی جھوٹ اگر ثابت ہو گیا تو اس راوی سے مروی جتنی بھی احادیث تھی تمام کو الگ کر دیا گیا کہ یہ تو گویا کہ اب ضعیف احادیث ہو گئی۔ تو یہ معلوم یہ جو ہے معاملہ کہ کسوٹی جتنی سخت رکھی گئی تھی احادیث کے انتخاب کے اندر اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بالآخر جو نتیجہ نکلا وہ صحاح ستہ ہے، پھر اس میں بھی خاص طور پر بخاری اور مسلم وہ ہیں کہ جو گویا کہ ٹاپ کے اوپر دو ہیں، جسے صحیحین کہا جاتا ہے، جسے متفق علیہ روایات کہیں گے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہوں۔ اور بخاری کے بارے میں آپ نے اکثر جو ہے وہ خطبہ جمعہ کے اندر وہ الفاظ سنے بھی ہوں گے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب، مستند ترین کتاب، اس کے بارے میں تمام لوگ تسلیم کرتے ہیں وہ صحیح بخاری کی روایات ہیں۔ تو گویا کہ دوسری دلیل بنتی ہے احادیث، سنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تیسری دلیل بنتی ہے اجماع یا تعامل امت۔ ایک وہ شے ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، خلفاء راشدین کے دور سے اب تک چلی آ رہی ہے، جس کے اوپر امت کا اجماع ہے، جو تعامل امت چلا آ رہا ہے۔ یہ تیسری سٹرونگ ترین دلیل جو ہے یہ بنتی ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ وہ اسلام جو عرب میں موجود ہے، اور عرب بھی وہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حصے میں بعثت ہوئی ہے، تو جو چیزیں وہاں چلی آ رہی ہیں تسلسل کے ساتھ، جس میں کہیں کا انقطاع نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑی دلیل بنتی ہے شریعت کے احکامات کے اندر کہ تعامل امت ہے، اس پر اجماع رہا ہے، اجماع امت رہا ہے۔ اور چوتھی بات کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کی روشنی میں قیاس اور اجتہاد کی اجازت بھی ہے۔ کوئی شے آج آ گئی کہ جو حضور کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں یا اب تک وہ موجود نہیں تھی، اور سائنٹیفک قسم کی ہماری بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس دور میں موجود نہیں تھی، اس کے بارے میں اجتہاد ہوگا،
اس کے بارے میں گویا کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور جو ہماری بنیادی تعلیمات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو اجتہاد ہوگا قانون سازی ہو جائے گی۔ اسے ادلہ اربعہ کہتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو مل کر گویا کہ قانون سازی کو بالآخر تکمیل تک پہنچاتی ہیں۔ قرآن، سنت اور اسی میں حدیث اور سیرت آ گئی، پھر اجماع امت یا تعامل امت، اور چوتھے درجے میں قیاس۔ تو یہاں جو فرمایا گیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، گویا کہ اس حوالے سے اصل ماخذ جو ہے وہ تو اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے، اور باقی چیزیں اسی کی فروعات ہوں گی۔ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی یہ رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا بہت بڑا ظہور ہے۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مادی ضروریات کی ہر شے یہاں فراہم کر دی، لیکن یہ کہ اس نے آخر انسان کی جو ایک روح کی سیرابی کا معاملہ تھا، ہماری ہدایت کا جو معاملہ تھا، اس کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے شرعی احکامات جو ہیں رسولوں اور نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے۔ تو ہماری ہدایت کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ رحمت اس اعتبار سے کہ قرآن اور نبوت اور رسالت جو ہے ہمیشہ سے بنی نوع انسان کے لیے رحمت رہی ہے، کہ اس کی مادی ضرورتیں تو یہاں سے پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس کی روحانی ضرورتیں، اس کی ہدایت کا سامان وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یقیناً یہ بہت بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے اہل اسلام کے لیے، مومنین کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ ان الفاظ سے تو آپ خوب اچھی طرح واقف بھی ہوں گے، اس لیے کہ خطبہ جمعہ کا یہ اکثر و بیشتر جز ہے، اور اس میں بھی ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ آیت جو ہے خطبات جمعہ کا جز بنا دی گئی۔ گویا کہ آج بھی جو پڑھی جاتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، اس سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہوگی، لیکن ان کے دور میں گویا کہ یہ پھر خطبہ جمعہ کا حصہ قرار دے دی گئی تھی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بڑی جامع آیت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کا حکم۔ عدل کے لفظ کو نوٹ کیجئے، عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے انصاف۔ انصاف کے معنی کیا ہے؟ نصف نصف کر دینا۔ کوئی شے ہے، آپ سے کہا گیا کہ 2 افراد میں تقسیم کر دیں یا 8-10 افراد میں تقسیم کر دیں، تو آپ نے برابر برابر تقسیم کر دی، یہ انصاف ہے۔ عدل کے اندر یہ مفہوم اگرچہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن کلی مفہوم یہ نہیں ہے۔ عدل کے اندر ایک توازن بھی ہے، اور اس کے بارے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ والد اور اولاد، اس معاملے میں عدل کا تقاضا کیا ہوگا کہ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ جو بھی اولاد ہے اس پر اپنے والدین کی فرما برداری، ان کی عزت، ان کا احترام وہ واجب ہے، کرنا چاہیے۔ یہ توازن کا معاملہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اسی طرح جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، عدل کا تقاضا کیا ہوگا؟ لڑکا اور لڑکی دونوں انسان ہیں، ان کو برابر برابر حصہ ملنا چاہیے، لیکن توازن کیا ہوگا جسے اسلامی عدل کہیں گے؟ اسلامی عدل کیا ہے کہ یہاں توازن کا معاملہ کہ لڑکے کے للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو دگنا حصہ ملے گا لڑکی کی نسبت۔ تو معلوم ہوا کہ ان اللہ یامر بالعدل سے مراد یہ بالکل برابر برابر نصف نصف تقسیم کر دینا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کا عادلانہ نظام مراد ہے جس کے اندر ایک توازن ہے۔ اس کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، ترازو اس کے ہاتھ میں ہے، عدل اور انصاف کیا ہوگا کہ وہ بالکل ڈنڈی کو سیدھا رکھے، لیکن آگے ایک اصطلاح آ رہی ہے احسان کی۔ وہ ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ وہ تھوڑا سا زائد کر دیتا ہے تاکہ جو چھے اس نے ڈالی ہے ایک پلڑے میں، اس کا پلڑا تھوڑا سا جھک جائے، کمی کا معاملہ نہ ہو۔ یہ گویا کہ وہ عدل سے آگے کے درجے کی بات ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ آپ کو بالکل پیمانہ جو ہے پورا کر کے دے، لیکن اس میں احسان کا درجہ کیا ہوگا جو آگے اصطلاح آ رہی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اس میں اور شامل کر دیا تاکہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اگر کہیں کوئی ترازو کے اندر کوئی ایرر آ چکا ہے تو اس میں اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے احسان کی بات ہوگی۔ تو یہاں ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا گیا، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا۔ انصاف بھی اس کے اندر موجود ہے یہاں، لیکن یہ ہمارا اسلام کا عادلانہ نظام مراد ہے، جس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی، والاحسان، اور اسی طرح احسان کا معاملہ، اور جس میں بہرحال یہ عدل سے اگلے درجے کی بات ہے۔ اور یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ احسان کہتے ہیں ہر کام میں جو عبودیت کے کام ہے اس کے اندر ایک حسن پیدا کر دینا۔ ہم بحیثیت مسلمان اللہ کے بندے ہیں، ہمارے ذمے ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن اپنی بندگی کے اندر حسن پیدا کر دینا، نکھار پیدا کر دینا، اس کے اندر گویا کہ ایک اور مزید ڈائمنشن پیدا کر دینا جو اللہ کا مزید قرب حاصل ہو سکے، یہ وہ شے جو اسے احسان کہلائے گی۔ لہٰذا وہ جو حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں احسان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کی تھی، اور بڑی پیاری تعریف ہے، حدیث جبرائیل بڑی طویل حدیث ہے، حضور نے
اسلام کے بارے میں فرمایا اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ پھر احسان کی تعریف جو حضور نے کی، الاحسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ وہی دیکھیے عبودیت، اللہ کی بندگی، اللہ کے احکامات کی بجا آوری، لیکن اتنے اچھے طریقے کے ساتھ، اتنے حسین طریقے کے ساتھ کہ گویا کہ جو مقام احسان تک آپ کو پہنچا دے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی بندگی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس لیے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کے اندر جو ایک حسن پیدا ہوتا ہے اگر وہ یہ دیکھے کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص ہے، وہ کام کر رہا ہے، اگر اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کا باس اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اب وہ کام کرنے کے اندر اور حسن پیدا کرے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کی ایمان کی وہ کیفیت ہو کہ جتنی بھی عبودیت کی باتیں ہیں، جو بھی مراسم عبودیت ہیں یا اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں، ان کو اتنے اچھے طریقے سے پورا کرے، اتنے جو ہے حسن کے ساتھ پورا کرے کہ مقام احسان تک پہنچ جائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، احسان کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس شے کا کہ قرابت داروں کو ادا کرو۔ کیا شے ادا کرو؟ وفی المال حق سوی الزکاۃ، حضور نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مطمئن نہ ہو جایا کرو کہ اب تمہارے مال میں اللہ کے تمام حقوق جو ہے وہ تم نے ادا کر دیے، بلکہ اللہ نے تمہارے اموال کے اندر، تمہاری مال و دولت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی اور بہت سے حقوق رکھے، اور حقوق کا جہاں تک تعین ہوگا تو سب سے پہلے جو دائرہ آتا ہے وہ ذوی القربیٰ کا ہے، قرابت دار۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، آیت نمبر 177 جو ہے سورہ بقرہ کی، اس میں پوری تفصیل بیان کر دی گئی کہ کون جتنا زیادہ قریب ہونا چاہیے انسان کے، ذوی القربیٰ، اور اس میں اور ایڈ کر لیجئے وہ قرابت دار کے جو یتیم بھی ہو، فرض کیجئے، وہ تو گویا کہ دونوں کیٹیگریز میں آ گیا، ذوی القربیٰ والیتامىٰ، ان دونوں میں آ گیا۔ تو وَإِيتَاءِ ذِی الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کا حق ادا کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے اور تم دیکھ رہے ہو تمہارے بالکل قریب میں ایسے موجود ہیں، تمہارے اپنے بلڈ ریلیٹیوز کے اندر موجود ہیں، تمہارا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے کہ جو بالکل جسے آپ کہیے کہ دنیاوی ساز و سامان اسے حاصل نہیں ہے، تو اس کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اتنا وافر دیا تو اس میں حق رکھ دیا ان لوگوں کا۔ وَإِيتَاءِ ذِی الْقُرْبَىٰ وَيَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منع کرتا ہے، روکتا ہے ہر قسم کی بے حیائی کے کام سے، والمنکر، اور منکرات سے، والبغی، اور سرکشی سے، تعدی سے۔ اب اس آیت کے اندر جتنی چیزوں کو جمع کر دیا گیا، واقعہ یہ ہے کہ اپنی جگہ اعجاز ہے کہ یہاں اوامر کا ذکر بھی آ گیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، اور نواہی کا ذکر بھی آ گیا، تین چیزوں کا حکم دیا اللہ نے اور تین چیزوں سے منع کر دیا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ فحش کس شے کو کہتے ہیں؟ اس کا آخری درجہ تو وہی ہے جسے ہم زناکاری کے نام سے جانتے ہیں، اس لیے کہ تدبر قرآن کے اندر جو فحش کی تعریف کی گئی تھی تو آخری درجے کی بے حیائی کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال ہر وہ شے بے حیائی کا کام جو بالآخر وہاں تک انسان کے رستوں کو آسان کر دے۔ یہی وجہ کہ حضور نے فرمایا کہ آنکھ کا بھی زنا ہے۔ انسان اگر فرض کیجئے کسی ایسی محفل میں بیٹھا ہے کہ جہاں جو ہے آنکھ جو ہے لذت حاصل کر رہی ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر شہوانی جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ بھی گویا کہ اس رستے کا وہ مسافر بن چکا جو بالآخر اسے فحش کے آخری کام تک لے جائے گا۔ تو فحشاء سے اگرچہ مراد جو ہے وہ آخری درجے کی بے حیائی ہے، لیکن ہر قسم کی، ہر وہ شے جو بے حیائی کے درجے میں آتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے ودیت کر دی۔ جسے آپ کہیے انسٹنٹ ریئیکشن حضرت آدم علیہ السلام کا کیا ہوا تھا جب اس درخت کا پھل کھا لیا، یا جو بھی تھا، وہ بعض لوگ کہتے ہیں گیہوں کا درخت تھا یا بعض کچھ اور کہتے ہیں، تو فوری طور پر انہیں جو احساس ہوا تھا وہ برہنگی کا احساس تھا، عریانی کا احساس، لہذا جسے آپ ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں، فوری طور پر انہوں نے جنت کے جو بھی درخت تھے ان سے پتے توڑے اور اپنی جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ اب یہ وہ شے ہے جو انسان کے اندر فطرتاً ودیت کر دی گئی کہ جس کے اندر گویا کہ کوئی شخص بھی جس کے اندر حیا موجود ہے۔ یہی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر انسان کے اندر سے حیا اور عفت و عصمت کا مادہ جو ہے سلب کر لیا جائے تو ففعل ما شئت، تو پھر جو چاہو تم کرو، اب کوئی شے تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہ جھجک ہے انسان کی، یہ جو جسے آپ کہیے جس میں حیا بھی آ گئی، اور اس طرح بزرگوں کے سامنے انسان جو اپنی زبان دراز نہیں کرتا، یہ بھی ایک جھجک کا معاملہ ہے، یہ بھی حیا کا معاملہ ہے۔ تو یہ بنیادی تعلیمات سے ہے، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، ہر نوع کی بے حیائی جس میں انسان بالکل بے جھجک ہو جائے۔ ہمارا آج کل کا دور کیا ہے کہ بچوں کو ترغیب دو، ان کے اندر جھجک نہیں ہونی چاہیے، بولڈ ہونا چاہیے، بزرگوں کے سامنے جیسے چاہیں بولے۔
یہ ہماری مشرقی روایات، اسلامی روایات جو اس کو تو بالکل خلاف ہے، لیکن ہم چونکہ مغرب کی تقلید میں بالکل اندھے بہرے ہو چکے، لہٰذا اس کلچر کو اگر وہاں اڈاپٹ کیا گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی فلاں بچہ جو ہے وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اپنے دادا اور نانا کے سامنے جا کر اس نے اس طرح بات کی۔ اب یہ بولڈنس جو ہے یہ اسلام اور دین کے جو ہے اس کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کے اندر انسان میں ایک جھجک ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا فحشاء کے اندر ہر قسم کی بے حیائی، خواہ وہ بالکل پہلے درجے کی ہو یا آخری درجے کی ہو۔ والمنکر، اور وہ شے کہ جو سوسائٹی میں تسلیم نہ کی جاتی ہو۔ اس کی تعریف جو ہے آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، معروف وہ شے ہے کہ جو سوسائٹی میں جانی پہچانی ہے، جسے سب لوگ جانتے ہیں کہ اچھائی ہے، بھلائی ہے، سچ بولنا جو ہے ہمیشہ سے اچھا کام رہا ہے، وعدے کو پورا کرنا ہمیشہ سے اچھا کام رہا ہے، اپنے بزرگوں کا احترام کرنا ہمیشہ سے اچھا کام رہا۔ آج سے 15,000 برس پہلے کا انسان، اس کے اندر بھی یہ اوصاف موجود تھے، گویا کہ ودیت کر دیے گئے تھے اس کی فطرت کے اندر۔ اور اسی طرح جو جھوٹ بولنا ہے ہمیشہ سے گناہ رہا ہے، وعدہ خلافی کرنا، ایمانت میں خیانت کرنا، اور اسی طرح جو بے حیائی اور فحش کی گفتگو کرنا، یہ چیزیں انسان کو خوب معلوم ہیں۔ تو یہ معروف اور منکر، جن چیزوں سے فطرت جو ہے مطابقت محسوس کرے وہ معروف ہیں، اور جن سے فطرت ابا محسوس کرے، بودھ محسوس کرے، جسے گویا کہ فطرت قبول کرنے سے انکار کرے، وہ منکرات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف کی تھی، بڑی خوبصورت ہے، بارہا میں نے وہ، اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمیں یاد ہوں اور ہم انہیں اپنے اوپر جو ہے اس کو مستحضر کر سکیں۔ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ گناہ کی تعریف کرو تو شاید ممکن ہے کہ ایک فقرے میں یا ایک صفحے میں آپ اس کو بیان کر ہی نہ سکیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ کے اندر گناہ کی تعریف کر دی۔ الاسم ما حاک فی صدرک، ہر وہ عمل گناہ ہے، برائی ہے جو تمہارے سینے کے اندر بے چینی اور دغدغہ پیدا کر دے۔ وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ، گویا کہ پہلی ڈیفینیشن کا جو پہلا حصہ ہے وہ جو آپ کی فطرت کے نزدیک ناقابل قبول ہو، جسے آپ کی فطرت قبول نہیں کر رہی، جو آپ کے سینے کے اندر ایک کھٹک پیدا کر رہی ہے، بے چینی پیدا کر رہی ہے۔ الاسم ما حاک فی صدرک وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ، اور دوسرا وصف کیا بیان کیا گیا کہ ہر وہ عمل گناہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ چاہیں کہ کسی اور کو اس کی خبر نہ ہو۔ وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ، اور آپ اس بات کو ناپسند کریں کہ وہ بات کسی اور کے علم میں آ جائے۔ چند الفاظ ہیں لیکن اس کے اندر جن جن چیزوں کو گویا کہ اب یہ کسوٹی فراہم کر دی گئی، اس کے اوپر اپنے اعمال کو ہم تول لیں۔ اگر اس پر پوری اتر رہی ہے، سینے کے اندر بھی کھٹک پیدا ہو رہی ہے، بے چینی بھی ہے، فطرت اسے قبول نہیں کر رہی، اور دوسری طرف آپ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے پردے ڈال دیں، اسے چھپا دیں، دوسرے لوگوں کے علم میں نہ آئے، یہ دو کوالٹیز اگر اس عمل کے اندر موجود ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی 100% درست ہے۔ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ، ہر وہ عمل گناہ ہے کہ جو تمہارے سینے کے اندر کھٹک اور بے چینی پیدا کر دے اور تم یہ نہ چاہو کہ وہ بات دوسروں کے علم میں آئے۔ تو منکرات جن چیزوں سے آپ کی طبیعت اباہ کر رہی ہو، جن چیزوں کو آپ کی طبیعت جو ہے اسے قبول نہ کر رہی ہو۔ لیکن یہاں ایک تفسیر کے اندر بڑی پیاری بحث کی گئی تھی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں شریعت تو خاموش ہے، شریعت میں، قرآن میں، احادیث میں اس کے بارے میں کوئی ہدایت موجود نہیں، لیکن کسی معاشرے میں اس شے کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ مثلا اس کی مثال اس میں بیان کی گئی تھی، مثلا ایک شخص جو ہے ہمارے ہاں اگر بیٹھا ہوا ٹیک لگا کر اور اپنے پیر جو ہے اس نے قبلے کی طرف کیے ہوئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو منکر ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، یہ غلط کام ہے، جبکہ شریعت اس کے بارے میں خاموش ہے۔ لہٰذا کافی بے چینی پیدا ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر جو جب جاتے ہیں عمرے یا حج کے لیے، وہاں دیکھتے ہیں کہ عرب بیٹھا ہوا ہے اور وہ ٹیک لگائی ہے، اس نے وہ بیت اللہ کے سامنے دیوار سے اور اپنی ٹانگیں سیدھی جو ہے بیت اللہ کی طرف کی ہوئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بے ادبی ہے، لیکن شریعت اس کے بارے میں خاموش ہے۔ لیکن ہمارے ہاں وہ شے منکر سمجھی جاتی ہے، اس لیے کہ ہم اسے قبول نہیں کرتے، ہم اس کے ہمارے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ شے کہ ہم فرض کیجئے کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں، درس قرآن دے رہا ہوں، نیچے اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر بیٹھ جائے تو ہم سمجھتے ہیں یہ منکر کر دیا، اس کے بارے میں بھی شریعت میں کوئی احکامات نہیں ہیں۔ لہذا وہاں جب آپ جاتے ہیں تو بیت اللہ میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے اس نے کسی سے بات کی تو اسی قرآن کو زمین کے اوپر رکھ دیا، ہم اس کو بہت بڑی جو ہے بے ادبی سمجھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، ادب کا تقاضا ہے، یقیناً اس شخص کا عمل جو ہے بہتر ہے اس سے کہ جو اس کو عزت و احترام دے رہا ہے، جو اٹھ کر اس نے جو ہے اوپر طاق کے اوپر یا الماری پر قرآن رکھا اور اس کے بعد گفتگو کی ہے، اور دوسرا شخص گویا کہ اس نے وہی قرآن جو ہے وہ زمین کے اوپر یا کارپیٹ کے اوپر رکھ دیا اور گفتگو میں لگ گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں بعض اوقات جس کے بارے میں شریعت خاموش ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں اسے منکرات سمجھا جاتا ہے، جس کی دو یہ مثالیں دی ہیں میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے ہر قسم کی بے حیائی اور فحش کے کام سے، والمنکر،
اور منکرات سے جسے آپ کی فطرت قبول نہ کرے اسے انکار کر دے، والبغی اور سرکشی، عدوان، اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روننے والا طرز عمل، یعظکم لعلکم تذکرون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں ان باتوں کی نصیحت کر رہا ہے، یعظکم، واعظ کر رہا ہے اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ واعظ صرف کوئی خطیب ہی کرتا ہے یا کوئی مولوی کرتا ہے پروفیشنل، بلکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو بھی واعظ قرار دے رہا ہے، یعظکم بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے تمہارے تزکیہ کر رہا ہے، تمہیں واعظ کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اور ظاہر ہے نصیحت حاصل کرنا اس پر عمل کرنے کے لیے ہے، کہ قرآن نے اگر کوئی شے آپ کے سامنے رکھی ہے تو عمل کرنے کے لیے ہے نا، صرف پڑھنے کے لیے، کہ صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے تو نہیں ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب بھی اللہ سے کوئی وعدہ کر لو، عہد کر لو، قول و قرار، وعدہ و پیمان کر لو تو اسے پورا کرو۔ اب یہ وہ قول و قرار ہے جو انسان اللہ سے کرتا ہے۔ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، ایک عہد الست کے نام کو آپ جانتے ہوں گے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے، انسانوں کے مادی اجسام کی تخلیق سے پہلے، میں آج موجود ہوں، آج سے 100 برس پہلے تو میں موجود نہیں تھا، لیکن میری روح موجود تھی۔ حضرت آدم کی پیدائش سے بھی آپ سمجھیے کہ لاکھوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ارواح پیدا فرمائی تھی، حدیث ہے کہ ارواح جنود مجندہ، ارواح جو ہیں بہت بڑے بڑے لشکروں کی شکل میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام ارواح سے اپنی بندگی کا عہد لیا تھا۔ الستُ بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے کہا تھا، ابو جہل کی روح بھی موجود تھی، اس نے بھی کہا تھا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ یہ معاملہ ہے اصل میں انسان کی روح کا، اور بعض روایات ایسی ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا، اب مجھے معلوم نہیں کہ اپنے صحت کے اعتبار سے یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے یا کتنی مستند ہے، لیکن ان کا یہ قول ملتا ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے اور ڈاکٹر صاحب سے سنا بھی ہوا ہے، کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ مجھے اللہ سے کیا ہوا وہ عہد الست یاد ہے۔ یہ انسان کی روح جو اگر اتنی شفاف ہو جائے کہ اسے وہ عہد بھی یاد ہو کہ میری روح نے اللہ سے عہد کیا تھا، ممکن ہے اس بات کا امکان تو موجود ہے، لیکن قرآن میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا کرنے کے بعد ان سے ایک عہد لیا تھا، معاہدہ لیا تھا، الستُ بربکم قالوا بلی، یہ عہد الست کہلاتا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ ایک یہ عہد الست ہے جو انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی روح نے اللہ سے کیا۔ جیسے جیسے انسان اس دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث بھی موجود ہے کہ جب 120 دن جو ہے رحم مادر میں اس نطفے پر گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس خاص جسم کے ساتھ لا کر اس کی روح کو منسلک کر دیتا ہے، کہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے کہ جو اس روح کو اس کے ساتھ لا کر گویا کہ جوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں روح کے گویا کہ اس میں داخل ہونے کے بعد یہ انسان مکمل ہوا۔ اگرچہ جسے آپ کہیے کہ حیوانات جو ہے ان میں بھی جان تو ہے، ان کے ہاں بھی ولادتیں ہوتی ہیں، لیکن روح نام کی شے تو موجود نہیں۔ انسان کے ساتھ یہ خاص ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں فرمایا گیا کہ میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ تو یہ ارواح جو ہے وہ انسان کے اندر گویا کہ وہ عہد الست، ان ارواح نے جو اللہ سے عہد کیا تھا۔ پھر انسان کوئی اور عہد کرتا ہے اللہ سے، اے پروردگار میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ نہیں کروں گا، اور اس کے گواہ آپ بھی اور میں بھی ہوں۔ انسان پر کوئی سختی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کسی حادثے یا بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو بالکل گویا کہ مادی اسباب اس کے گویا کہ بالکل منقطع ہو چکے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پروردگار میری زندگی میں یہ چیز غلط شامل تھی، یہ چیز غلط تھی، میں نے فلاں پر یہ ظلم کیا تھا، فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اے پروردگار مجھے معاف کر دے، اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، انسان اللہ سے وعدہ کرے۔ پھر انسان دوسرے انسان سے بھی وعدہ کرتا ہے اللہ کو گواہ بنا کر کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر تم سے یہ عہد کر رہا ہوں، قول و قرار کر رہا ہوں۔ اور ایک عہد معاہدہ ایسا بھی ہے جو انسان اللہ کو گواہ نہیں بناتا، کسی سے کہہ دیا ہاں بھی میں تمہارا یہ کام کروں گا، میں تمہیں یوں دوں گا۔ اب یہ 4 قسم کی کیٹیگریز آ گئی۔ ایک عہد الست ہے، ایک انسان جو اپنے رب سے انفرادی طور پر عہد کر رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ جو انسانوں کے مابین کسی شخص نے دوسرے سے معاہدہ کیا، یا کسی ایک قوم نے، ایک قبیلے نے دوسرے کے ساتھ جو ہے کوئی عہد معاہدہ کر لیا، ایک دوسرے کو جو ہے اس عہد اور معاہدے میں جکڑ لیا۔ اور تیسرا وہ کہ جو باہمی انسان گفتگو کے اندر وعدے کرتا ہے جس کے اندر اللہ کو گواہ نہیں بناتا، گویا کہ کسی وعدے پر اللہ کی قسم نہیں کھاتا، اللہ کو گواہ نہیں بناتا، لیکن باہم ایک دوسرے سے وعدہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آج مغرب کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا، تو یہ ایک کمٹمنٹ ہے، یہ وعدہ ہے۔ اگر اس پر پورا نہیں اتر رہا، اسے پورا نہیں کر رہا، اور بہت آرام سے جو ہے دوسری طرف تو آپ نے جس کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو جکڑ لیا، اب وہ مغرب کے بعد کہیں موو نہیں کر سکتا، آپ کا منتظر بیٹھا ہوا ہے۔ اب تو چونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایسے وسائل موجود ہیں، SMS کے ذریعے آپ نے پہلے بتا دیا، موبائل کے ذریعے بتا دیا، فون کر دیا، اور اطلاع پہنچا دی، اگر ان میں سے کوئی شے آپ نے نہیں کی
تو اس شخص پر تو ظلم کیا نا کہ جس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ آدھا پونا گھنٹہ آپ کے منتظر رہا کہ آپ نے کہا تھا مغرب کے فوراً بعد میں آؤں گا. تو اس پر آپ نے اگرچہ اللہ کو گواہ نہیں بنایا لیکن یہ بھی عہد و پیمان ہے. فرمایا کہ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، جب بھی اللہ سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کیا کرو. اس میں تو عہد الست بھی آ گیا اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی آ گیا، اور ہر وہ قسم آگے جس پر اللہ کو گواہ بنایا گیا. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور جب بھی کوئی قسم کھایا کرو تو اس کو مت توڑا کرو اس کو پوری طرح موقت کرنے کے بعد. یہاں آج کل کی خاص طور پر اس کا بھی میں ذکر دیکھ رہا تھا، ایک جو ماڈرن ہمارے ہاں تفسیر ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو وفاداریاں تبدیل ہو جاتی ہیں. ایک شخص ہے آج کسی ایک گروہ میں، کسی ایک جماعت میں، کسی ایک پارٹی میں ہے، اس نے دیکھا کہ دوسری پارٹی جو وہ گرو کر رہی ہے، اس کو جو ہے پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، تو اس جو بھی اس کے ساتھ جو ہے عہد وفا استوار کیا تھا اس پارٹی کے ساتھ، جو وفاداریاں تھیں ان تمام کو توڑا اور جا کر اس کے ساتھ شامل ہو گئے. گویا کہ لوٹائزم جسے کہتے ہیں، الفاظ موجود تھے وہ تفسیر کے اندر، اور معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں آج سے ممکن ہے کہ 100 سال پہلے اس قسم کی جو ہے اصطلاحات بھی نہیں ہوں گی، اور شاید انسان کا اخلاق بھی اتنا جو ہے نہیں گرا ہوگا. اور آج کل آپ نے دیکھ لیا ہوگا اخبارات کے اندر پھر رہے تھے، اس لیے کہ انسان جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں اکثر و بیشتر تو وہ قابل فروخت ہیں. بولی کتنی لگتی ہے، کروڑوں میں بولی پہنچ جائے تو اپنی وفاداریاں جو ہے تبدیل کرنے کو تیار. تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کو بہرحال ہمیں مستحضر رکھنا چاہیے کہ جس میں وفاداریاں تبدیل کرنا اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے. ایسے گروہ کو دیکھتا ہوا آگے بھی اس کا ذکر آ جائے گا کہ تم نے دیکھا کہ ایک گروہ زیادہ طاقتور ہے تو اپنے پچھلے قبیلے کے ساتھ جو عہد کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، جو پیمان تھا اسے ختم کیا اور اس کے بعد جو ہے اس نئے گروہ کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انسانی اخلاقیات کے بھی منافی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو قرآن حکیم میں عہد اور کسی کے ساتھ پاسداری کا عہد کیا ہے، وفاداری کا عہد کیا ہے، تو اب گویا کہ انسان کی سیرت و کردار وہ ہونی چاہیے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ کے آپ خود محسوس کریں، جائز طور پر محسوس کریں کہ یہ لوگ اب غلط رستے کو اختیار کر چکے ہیں. یہ رستہ جو اختیار کیا ہے انہوں نے تباہی اور ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، یہ بات دوسری ہے. لیکن اس سے ورے اگر بات ہو رہی ہے، صرف اپنے مفادات کے پیش نظر وفاداریاں اگر تبدیل کی جا رہی ہیں تو اس سے بری بات اور کوئی نہیں. تو وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور دیکھو جو بھی قسمیں تم کھایا کرو اس کو مت توڑا کرو اس کو پکا کرنے کے بعد. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم نے اللہ کو اس پر اپنا ضامن بنایا تھا. گویا کہ ان وفاداریوں میں اگر میں حلفیہ بیان کرتا ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر بیان کرتا ہوں، بقامی ہوش و حواس یہ بات کہہ رہا ہوں، اب تو اس کے اندر اور مزید تاکید پیدا ہو گئی. اس کے باوجود اگر کوئی شخص جو عہد و پیمان کو توڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پھر بہت ہی جسے آپ کے یہ بہت برا عمل ہے. ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ خوب علم رکھتا ہے ان تمام چیزوں کے جو تم کرتے ہو. یہاں میں نے خاص طور پر مسلم کی ایک روایت نوٹ کی تھی، یہ کتاب الجہاد باب وفاء العہد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر، آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر جن حالات میں ہوا تھا، حضور جب مدینہ سے نکلے تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو قافلہ جو ابو سفیان لے کر چلا آ رہا تھا واپس اس کا راستہ رکنا مقصود تھا. اس موقع پر 2 صحابی انصاری صحابی تھے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایک موقع پر ہمارا کوئی گھیراؤ ہو گیا تھا تو قریش کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں ہم دونوں شریک تھے، اور اس معاہدے کی ایک شق یہ تھی جس پر ہم سے حلف لیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے یا کوئی قبیلہ قریش پر حملہ کرے گا تو تم وعدہ کرو کہ تم اس قبیلے کا ساتھ نہیں دو گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انصاری صحابی کی اس بات کو سنا اور اسے پوری طرح اکنالج کیا اور اس کو وہاں میدان بدر سے ان دونوں کو واپس مدینہ بھیج دیا. اگرچہ میں نے کسی اور کتاب میں واقعہ نہیں پڑھا تھا، لیکن ایک تفسیر کے اندر باقاعدہ چونکہ روایت موجود ہے مسلم کی کتاب الجہاد باب وفاء العہد، اس کے اندر روایت موجود ہے کہ عین اس دن کے جس دن غزوہ بدر ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد کتنی قلیل تھی، بالکل بے سر و سامانی کا عالم، اور 2 انصاری صحابی کہتے ہیں کہ ہمارا ایک عہد ہو چکا تھا ان قریش کے ساتھ. ایک موقع پر ہم ان کے ڈرگے میں آ گئے تو انہوں نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تم کسی ایسی پارٹی ایسے گروہ کے ساتھ ہو کر ہمارے خلاف کبھی جنگ نہیں کرو گے، تو حضور ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. تو حضور نے اس وعدے کی پاسداری کی اور ان دونوں کو جو ہے واپس مدینہ بھیج دیا کہ تم جنگ میں حصہ نہیں لو گے. حالانکہ بات ہو سکتی تھی کہ ان کا معاہدہ جو ہے کفار کے ساتھ ہوا ہے، اب یہاں یہ اہل ایمان کے ساتھ شامل ہیں، اور پھر اس سے پہلے جو حالت کفر میں انہوں نے معاہدے کیے تھے آیا وہ بھی باقی رہتے ہیں یا نہیں رہتے. اب تو یہ اسلام کے گویا کہ ریپریزنٹ کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک واقعہ اس بات کی کتنی بڑی گواہی ہے کہ دشمنوں کا معاملہ بھی اگر ہے، لیکن اگر کہیں معاملہ جو ہے عہد و پیمان کا ہو چکا، کوئی کمٹمنٹ کا ہو چکا، تو اس کو آنر کرنا ضروری ہے.
لہذا حضور نے ان دونوں انصاری صحابہ کو منع کر دیا کہ تم اس جنگ میں حصہ نہیں لوگے، اور واپس جو ہے مدینہ روانہ کر دیا۔ تو اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ اللہ کو بھی تم نے اس پر گواہ بنایا، ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاثا، یہ بڑی پیاری بات کی گئی۔ یہ اصل میں اس کا ایک گہرا تعلق عہد و پیمان کو پورے اہتمام کے ساتھ اس وعدے کو باندھنے کے بعد توڑ دینا، جس طرح کسی شے کے جو ہے تار تار کر دیا، کسی شے کے حصے بکھرے کر دیے، توڑ پھوڑ دیا، اس کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اور مت ہو جانا اس عورت کی طرح، ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، کہ جس نے بڑی محنت کے بعد، بڑی مشقت کے بعد جو ہے اس نے ایک سوت کا جو ہے اس کو کاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ تو شاید چرخے کو جانتی نہیں، لیکن ہمارا بچپن تو ایسا گزرا تھا کہ جس میں ہم نے چرخہ دیکھا بھی، اور چرخے کے اوپر جو ہے وہ کپاس کے ذریعے جو ہے وہ دھاگا بنتے ہوئے وہ بھی دیکھا۔ اب اپنی نانی یا پڑنانی کو، میں تو اس کا چونکہ گواہ ہوں لہٰذا میرے تو علم میں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جس طرح وہ سوت ہوتا ہے بالکل کپاس، اور اس کو باقاعدہ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے کاتا جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی خاتون یہ کام کر رہی ہے بڑی محنت کے بعد، اس کے بعد وہ پورا کا پورا سوت جو اس نے کاٹ لیا اس کو پھر جو ہے تارو پود کر دے، اس کے حصے بکھرے کر دے، اس کو جو ہے بالکل توڑ پھوڑ کر رکھ دے، گویا کہ پوری محنت جو اس نے کی تھی وہ ساری کی ساری اکارت قرار دے دی گئی، ختم ہو گئی، اب وہ بالکل زیرو پر آ گئی۔ پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ کپاس کی طرح کا وہ سوت بن گیا، اب دوبارہ اس کو جب تک نہیں کاتے گی وہ دھاگے کی شکل اختیار ہی نہیں کر سکتا، یا ڈوری کی شکل میں نہیں بن سکتا۔ تو یہ ایک محاورہ بھی ہے، اور یہاں خاص طور پر اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ مکہ میں ایک خاتون تھی، دیوانی خاتون تھی، جو یہ کیا کرتی تھی، اس کا نام بھی ایک روایت میں موجود ہے، خرقہ اسے کہتے ہیں، خرق کہتے ہیں کسی شے کو توڑ پھوڑ دینا۔ لہذا وہ سارا دن محنت کرتی تھی، وہ کپاس کے ذریعے جو ہے وہ سوت کو کاٹتی تھی، اس سے دھاگا بنتا تھا یا ڈوریاں بنتی تھی، اور شام پڑتے جیسے سورج غروب ہوتا تھا تمام کو توڑ پھوڑ کے جو ہے وہ پھر دوبارہ وہ زیرو پوائنٹ پر لے آتی تھی۔ تو وہ خرقہ کے نام سے ایک وہاں مکہ میں ایک دیوانی عورت موجود بھی تھی۔ ایک تفسیر میں باقاعدہ حوالہ دیا گیا کہ یہاں گویا کہ اگرچہ یہ محاورہ ہے، یہ محاورہ اس موقع پر استعمال ہوتا ہے کہ کوئی شخص بڑی محنت کر کے کوئی کام کر اور اس کے بعد اپنے ہی گویا کہ اپنے ہی ہاتھوں اس کو برباد کر دے، اس عورت کی طرح کہ جس نے سوت کاتا بڑی محنت کے بعد اس کو بکھیر کر رکھ دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو باہمی دھوکہ دہی کا ذریعہ بنا لیتے ہو، دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اسے بہانہ بنا لیا کرتے ہو۔ کسی قبیلے نے دوسرے قبیلے کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کیا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان قسموں کی آڑ لے کر مفادات حاصل کرتے ہیں، یا ایک طرف تو ان کو باندھ لیا قسموں کے اندر، اور دوسری طرف ان میں جو ہے وفاداریاں یا اپنے تعلقات کسی اور دوسرے قبیلے کے ساتھ گاٹنے شروع کر دیے، اور پہلے قبیلے کو جس کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کیا تھا اسے دھوکے میں رکھا۔ تو فرمایا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، اور تم چاہتے یہ ہو یا کرتے یہ ہو کہ اپنی قسموں کو باہمی دھوکہ دینے کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لے، تو ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، کہ ہو جائے ایک فرقہ یا ایک گروہ زیادہ بڑا ہوا دوسرے گروہ سے۔ گویا کہ جیسے ہی دیکھا کہ کوئی دوسرا جو ہے طاقت زیادہ ابھر رہی ہے تو اپنے پچھلے قبیلے کے ساتھ عہد و پیمان جو کیا ہوا تھا اس کو توڑ دیا اور اپنی وفاداریاں جو ہیں اس طرف کر لی۔ اور خاص طور پر یہودیوں کا ذکر خاص طور پر نوٹ کیجئے، تینوں غزوات کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر بنی قینقاع جو تھے انہوں نے غداری کی، غزوہ احد کے موقع کے اوپر بنو نذیر نے یا غالباً بنو نذیر نے غداری کی تھی، اور بنو قریظہ نے پھر کی تھی غزوہ احزاب کے موقع پر۔ اور بنو قریظہ نے جو غداری کی تھی اس موقع پر تو واقعتاً جو کیفیت تھی جو قرآن بھی بیان کرتا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، وہ جو یوم احزاب تھا جب کہ تقریباً 12-14 ہزار کا لشکر جو ہے مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو گھیرے میں لیے ہوئے بیٹھا تھا اور چاہتا تھا کہ یک بارگی حملہ کر کے جو ہے اس کو ملیاں بیٹ کر دیا جائے، اور قرآن کہہ رہا ہے اور تمہارے دل جو ہے دہشت کی وجہ سے تمہارے ہستیوں میں آپس سے تھے، اور زمین جو ہے اپنی وسعت کے باوجود تمہیں تنگ محسوس ہو رہی تھی۔ اس موقع کے اوپر بنو قریظہ نے اعلان کر دیا کہ ہمارا کوئی عہد اور قول و پیمان جو ہے محمد کے ساتھ نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب گویا کہ مارے آستین یہودیوں کی بستیاں تو مدینہ کے اندر موجود تھی، اس سے اور بہتر موقع ان کے لیے کیا ہو سکتا تھا، اور مسلمانوں کے لیے گویا کہ پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا اس کے مترادف تھی یہ بات۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جب خالصتاً معجزانہ انداز میں اس موقع پر مسلمانوں کو فتح دے دی، اور تیز و تند جو ہے وہ کہیں وہ آندھی چلی ہے، ان کے خیموں میں آگ لگ گئی، اور گھوڑے جو ہے وہ بکٹور دوڑے ہیں اور بہت سے لوگوں کو زخمی کر دیا، صبح اٹھے تو پورا کا پورا میدان صاف تھا، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔
لیکن یہ کہ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وحی آ گئی تھی، اگرچہ آپ نے تو اپنے ہتھیار اتار دیے، غزوہ احزاب ختم ہو گیا، وہ جو 12,000 کی جمعیت آئی تھی وہ تمام کی تمام جو ہے یہاں سے ختم ہو چکی ہے، جا چکی ہے، لیکن یہ بنو قریظہ نے جو معاملہ کیا تھا، انہوں نے جو نقض عہد کیا تھا وہی ہے جو حضور کے ساتھ ہوا تھا، اس کو جس طرح انہوں نے جو ہے دھجیاں بکھیری اور اعلان کر دیا کہ ہماری وفاداریاں مشرکین کے ساتھ ہیں، تو ان کے لہٰذا ان کے پھر وہ سخت ترین سزا دی گئی تھی۔ حضور نے ان کی بستیوں کا گھیراؤ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ ان کی اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی کوئی غداری کا جرم کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو سینکڑوں کی تعداد میں یہودی قتل کیے گئے تھے ان کی اپنی تورات کی شریعت کی بنیاد پر۔ یہ اگرچہ یہ ایونٹ یا یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو مستشرقین کے کسی طرح جو ہے، خاص طور پر یہودی جو ہے وہ کیسے اس کو برداشت کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں جو نفرت ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور اس میں بطور دلیل اس واقعے کو وہ پیش کرتے ہیں کہ تمہارے رسول نے اس وقت جو ہے ہمارے قبیلے کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا تورات لاؤ، تورات کے اندر جو شریعت کے احکامات ہیں اس کے مطابق میں تمہارا فیصلہ کروں گا۔ غالباً حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے، وہ تورات لائی گئی اور اس میں پڑھا گیا، اور اس میں وہاں خاص طور پر یہ غداری کی سزا جو ہے وہ موت تھی، لہٰذا ان کے تمام ایسے لوگ کہ جو جنگ کے قابل تھے، خواتین کو ایگزمپٹ کر دیا گیا، بوڑھوں کو چھوڑ دیا گیا، بچوں کو چھوڑ دیا گیا، لیکن جو بھی جنگ کر سکتا تھا ان تمام کو جو ہے وہاں قتل کیا۔ بہت بڑا پرج ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ وہ کس چیز کی سزا تھی؟ وہ غداری کی سزا تھی کہ تمہارا ایک قول و قرار اور عہد و پیمان ہو چکا تھا مسلمانوں کے ساتھ، محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عین اس موقع پر تم نے پیٹھ میں خنجر گھونپا اور اپنی وفاداریاں تبدیل کر لی۔ تو فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، یہ تو ایک اصولی بات کہہ دی گئی، لیکن یہ کہ تم کرتے کیا ہو، اپنی قولوں کو، اپنی قسموں کو، اپنے عہد و پیمان کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لیتے ہو، اور پھر ایک طاقت کو جب ابھرتا ہوا دیکھتے ہو تو اپنی وفاداریاں سمیٹ کر اس کے ساتھ ہو جاتے ہو۔ انما یبلوکم اللہ بہذا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ یہ قسموں کو توڑ دینا، وعدہ خلافی کرنا، عہد و پیمان کو جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ توڑ پھوڑ دینا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس میں تم جانچ لیے گئے، جس میں تمہارے ایمان کا امتحان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تمہیں پرکھ رہا ہے، تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ تم پر ہر شے واضح کر دی گا، وہ تمام چیزیں۔ اگرچہ اس دنیا میں تو انسان بہت سی ایسی چیزیں بھی کرتا ہے، اللہ سے وعدہ کیا، کسی اور شخص کے علم میں نہیں آیا، لیکن اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ ہم توڑتے کہیں ہمارے حالات بہت پریشان ہو گئے، بہت پریشان کل حالات سے ہم گزر رہے تھے، اللہ سے ایک وعدہ کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ بالکل وہی معاملہ کہ کوئی وعدہ کیا ہی نہیں تھا، جیسے قرآن حکیم میں کہا گیا کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو ہمیں پکارتے ہیں، لیکن جب ہم انہیں اس مصیبت سے، تکلیف سے نجات عطا کرتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ ہم سے کوئی وعدہ کیا ہی نہیں تھا، ہمیں جانتے ہی نہیں۔ اکثر و بیشتر انسانوں کا معاملہ یہ انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ تو یوم القیامت ما کنتم فیہ تختلفون، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو بھی تم نے اختلاف کیا تھا، اس معنی میں کہ جو شے کی اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اس میں تمہارا طرز عمل اس سے مختلف تھا، یا باہمی جو تمہارے جھگڑے تھے، جو قول و قرار ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ہر شے تم پر واضح کر دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اللہ کے لیے تو مشکل کام نہیں تھا، جیسا کہ وہ کلمہ کن کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ اللہ چاہے تو کلمہ کن کے ذریعے ہر شے کو تبدیل کر دے۔ اس روئے ارضی پر کوئی شخص بھی اللہ کا جو ہے انکار کرنے والا یا کافر نہ رہے، ہر شخص انتہائی عابد اور زاہد اور متقی بن جائے، اللہ کے لیے تو مشکل کام نہیں ہے۔ تو اللہ چاہتا تو تمام کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ یہ یہودی بھی الگ ہیں، عیسائی الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، اگرچہ دین سب کا مل جاتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، شریعت کے احکامات جو ہیں اس کے اندر رد و بدل اگرچہ ہوتا رہا، لیکن دین کی مبادیات، جو بنیادیں ہیں دین کی، جو فنڈامنٹلز ہیں، وہ تو ہمیشہ سے وہی رہے۔ حضرت آدم سے لے کر دین جو ہے دین توحید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی رستے کے اوپر ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن یشاء وَيَهْدِي مَن یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہی کے رستے پر ڈال دیتا ہے۔ بئی معنی قرآن میں اکثر و بیشتر یہ جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے اس کی وضاحت بھی قرآن نے کر دی۔ جو گمراہی کے رستے کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس گمراہی کے رستے پر ڈالتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پہلے خود انہوں نے اس ٹیڑھے رستے کو اختیار کیا، گمراہی اور فسق و فجور والا رستہ۔ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کسی کو زبردستی
جبرن کسی کو گمراہ نہیں کرتا. یضل من یشاء، جو شخص اس رستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہی کے رستے پر ڈال دیتا ہے. ویہدی من یشاء، اور جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، ہدایت کے رستے پر آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کے رستے پر گامزن کر دیتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ بات خوب اچھی طرح گرہ باندھ لو کہ تمہیں ایک ایک اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ، تم سے لازماً سوال کیا جائے گا، عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے. ایمان بالآخرت کا اصل حاصل ہے ہی یہ. اگر انسان کے اوپر اس بات کا استحضار ہو جائے کہ میرا ایک ایک عمل اور میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میں اس کے بارے میں اکاؤنٹیبل ہوں، اللہ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی، ہر شے ریکارڈ ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سیرت و کردار ہم مسلمانوں کا تو نہ ہوگا کہ جو آج چشم فلک دیکھ رہی ہے. پھر تو واقعتاً ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا. اگر یہ احساس ہمیں حاصل ہو جائے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اور ایک ایک عمل کی جواب دہی، وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک لفظ جو ہماری زبان سے نکل رہا ہے، ہمارے بہت مستعد فرشتے موجود ہیں جو ایک ایک شے کو ریکارڈ کر رہے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.